کہ ایک تو کوئی عمل ہوتا ہے نا، چھوٹا سا عمل ہے، اس پر بڑی فضیلت ہے، تو اگر وہ کسی مستند کتاب میں ہے، مستند حدیثی کتاب میں ہے، تو وہ تو 100% سر آنکھوں پر۔ لیکن اصول ہے جس کو محدثین نے لکھا ہے کہ اجر بقدر عمل، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اجر اسی حساب سے لکھتا ہے جس حساب سے اس نے عمل کیا ہوتا ہے۔ لہذا اگر عمل چھوٹا سا ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑی فضیلت بتائی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے۔ یعنی کسی واقعے کے، کسی روایت کے جھوٹا ہونے کے لیے ایک نشانی محدثین نے جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے عمل کا بہت بڑی فضیلت اگر بتائی جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ من گھڑت واقعہ ہے۔ ہاں، الا یہ کہ کسی مستند روایت میں، مستند کتاب میں اس کا ذکر ہے تو وہ تو سر آنکھوں پر ہے، سچا واقعہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ ایسے بہت سارے واقعات یا بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل کہ یہ عمل کر لیں تو اس پر اتنا ثواب، یہ عمل کر لیں تو اس پر اتنا ثواب، یہ عمل کر لیں تو اس پر اتنا ثواب، عموماً ایسی باتیں من گھڑت ہوتی ہیں۔ اور کتابوں میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس قسم کی فضیلتیں بعض لوگوں نے باقاعدہ گھڑی ہیں، اور مقصد یہ تھا، بعض کا مقصد تو اچھا تھا، مقصد یہ تھا کہ امت اس عمل پر آ جائے، کہ امت یہ عمل کرنے لگ جائے، تو اس مقصد کے لیے امت کو ہم کچھ فضائل سنائیں، لیکن اپنی طرف سے فضائل بتا دیے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس پر اتنا 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 ثواب ملے گا، چاشت کی آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، اشراق کی 2 رکعت پڑھ لی، اس پر اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ تو ان کی نیت یہ تھی کہ تاکہ لوگ اشراق کی نماز پڑھنے لگ جائیں اس فضیلت کو سن کے۔ لیکن بعد کے محدثین نے پھر اس کو چھانٹا کہ بھئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فلاں صوفی صاحب تھے، انہوں نے اپنی طرف سے فضیلت بیان کر دی ہے، کسی حدیث، کسی روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو پھر محدثین نے اس کو چھانٹ کے الگ کیا اور کہا کہ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور اس پر پھر بعض محدثین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں میں ایسی روایتیں جو لوگوں نے گھڑی ہوئی تھی ان کو جمع کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو عربی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اب وہ کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایک حدیث بھیج دی، اچھا بھئی کون سی کتاب سے لی ہے؟ الموضوعات الکبریٰ۔ الموضوعات الکبریٰ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اچھا بھئی حدیثی کتاب ہے، حدیثی کتاب ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ کتاب کس موضوع پر ہے۔ وہ کتاب ہی اس موضوع پر ہے کہ جس میں انہوں نے جھوٹی روایتوں کو جمع کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یعنی جھوٹی روایتوں کو انہوں نے کتاب میں جمع کیا، اب لوگ اس کو نقل کر کر کے آگے لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بھئی یہ جھوٹی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو عربی نہیں سمجھتے نا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب حدیثی کتاب ہے، لہٰذا لوگوں کو بتاؤ، اب وہ جھوٹی باتیں آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔